السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر ابیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام۔ دوستو، ہم امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح آیات پر ویڈیوز بنا رہے تھے۔ انہی میں یہ تیسری ویڈیو ہے۔ الہ آباد میں جلسہ ہو رہا ہے، شاہ جی اپنی قیام گاہ میں معتقدین کی جرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ مجلس گرم ہے کہ اتنے میں جلسہ گاہ سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ مولوی عبدالحق صاحب احمد پوری تقریر فرما رہے تھے۔ شاہ جی آواز پہچان گئے اور حاضرین کو کہا، میرے پاس بیٹھے کیا لوگے؟ جاؤ، ریاست کا محدث بول رہا ہے، ان سے کچھ حاصل کر لو۔ غالباً 42 کا ذکر ہے۔ پیلی راجن میں جلسہ ہو رہا تھا۔ رہائش گاہ کے اندرونی حصے میں تشریف فرماتے کسی نے خبر دی کہ حضرت حافظ کریم بخش صاحب مرحوم بہاولپور والے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ پان بنا رہے تھے، پان دان کھلا چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے مکان سے باہر آئے تو نہر کے کنارے حافظ صاحب مرحوم کا اونٹ بٹھایا جا رہا تھا۔ جلدی سے وہیں پہنچ کر استقبال کیا۔ حافظ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر تکلیف کیوں کی؟ اس پر شاہ جی نے فرمایا، میری جدوجہد آپ جیسے بزرگوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ اگر آپ کا احترام نہ کروں تو کس کا کروں؟ امین گیلانی لکھتے ہیں، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب اہل حدیث تھے، اگرچہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب سے پڑھا تھا۔ امرتسر میں مولانا ثناء اللہ اور ہم ایک ہی محلے میں کھڑا بائی سنگھ میں رہتے تھے اور ان کے پوتوں سے میرا بہت دوستانہ تھا، بلکہ ذکا اللہ مرحوم جو مولانا کا دوسرا پوتا تھا وہ تو مجلس احرار کا رکن بھی تھا، اس لیے مولانا مجھ سے ذرا بے تکلف تھے اور ہمیشہ شفقت فرماتے۔ ایک دن میں نے مولانا سے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی مسجد میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر کراؤں۔ مسکرا کر فرمایا، امین، مجھے تو کوئی عذر نہیں، مگر کیا شاہ جی میری مسجد میں تقریر کرنے کو تیار ہوں گے؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، کیوں نہیں، انہیں کیا عذر ہو سکتا ہے؟ مولانا نے فرمایا، ابھی پوچھ کر تو دیکھو۔ میں شاہ جی کے پاس چلا گیا اور کہا، شاہ جی آپ مولانا ثناء اللہ کی مسجد میں تقریر کریں گے؟ شاہ جی نے بھی میرے سوال پر ہنس کر فرمایا، کیا مولانا اپنی مسجد میں میری تقریر کی اجازت دیں گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، میری ان سے بات ہوئی تھی، انہیں کوئی عذر نہیں۔ شاہ جی نے کہا، اچھا، اگر ایسا ہے تو مولانا سے دن اور وقت مقرر کر کے مجھے اطلاع دو، میں ضرور تقریر کروں گا۔ پھر مولانا کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ مولانا نے فرمایا، یوں کرو، فلاں تاریخ کو، تاریخ یاد نہیں، بس 2-3 دن کا وقفہ دیا ہوگا، صبح جس وقت میں درس دیا کرتا ہوں میں درسگاہ میں درس دوں گا، وہ کر تقریر فرمائیں، میں بھی سنوں گا۔ میں نے یہ بات شاہ جی سے کہہ دی۔ شاہ جی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اعلان کرا دینا، میں از خود وہاں پہنچ جاؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ غرض اس دن کافی ہجوم ہو گیا۔ مولانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہہ کر آغاز کیا کہ جب تک شاہ جی نہیں آتے میں معمول کے مطابق درس دوں گا، جب شاہ جی آ گئے میں درس بند کر دوں گا، ان کی تقریر ہوگی۔ مولانا نے 10-15 منٹ ہی درس دیا ہوگا کہ شاہ جی تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوتے ہی جھک کر فوراً جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ مولانا نے انہیں دیکھا تو درس بند کر دیا اور فرمایا، آئیے شاہ صاحب، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ شاہ جی نے کھڑے ہو کر کہا، حضرت آپ درس جاری رکھے تاکہ میں بھی کچھ علم کے موتی سمیٹ لوں، پھر بعد میں کچھ بیان کروں گا۔ مولانا نہ مانے اور شاہ جی کو تقریر کے لیے کھڑا کر دیا۔ گھنٹہ بھر تقریر ہوئی، پھر جلسہ برخاست ہوا۔ اب مسجد کے اندر محراب کے پاس مولانا اور شاہ جی تھے، میں تھا۔ گفتگو میں یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ مولانا نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ شاہ جی میری مسجد میں تقریر کریں گے۔ جب دونوں اکابر بیٹھے، رسمی خیریت کے بعد مولانا نے فرمایا، شاہ جی یہ تو بتائے کہ میں نے ہمیشہ قادیانیوں کے خلاف کام کیا، تحریریں لکھی، مناظرے کیے، مقابلہ کیا، ساری زندگی اسی کام میں لگا رہا، آپ نے مجھے قادیان کانفرنس میں کیوں نہیں بلایا؟ مجھے اس بات کا افسوس ہے، آپ نے میری خدمت کا لحاظ نہ کیا اور اس قدر بے توجہی برتی۔ بات بڑی معقول تھی، میں نے بھی دل میں مولانا کو اس سوال پر برحق سمجھا اور خیال کیا کہ دیکھے شاہ جی کیا وجہ پیش کرتے ہیں، مگر شاہ جی کا یہ حال تھا کہ دستی رومال جو ان کے ہاتھ میں تھا اسے دونوں ہاتھوں سے مسلتے رہے اور گردن جھکا کر یہی کہتے رہے، حضرت اس بے توجہی پر بہت شرمندہ ہوں، بس کچھ صورتحال ہی ایسی تھی کہ میں معافی کا خواستگار ہوں اور پوری جماعت کی طرف سے اس کوتاہی پر معافی چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں، اس غلطی کو نظر انداز فرمائیں، آپ کی اس سلسلے میں خدمات روز روشن کی طرح ہیں، بس بھول ہو گئی، حضرت معاف فرمائیں۔ اس بار بار معافی کی التجا پر حضرت مولانا کے چہرے
چہرے پر کبیدگی کی جو سلوٹیں تھی کھلتی گئی اور آخر چہرے پر طمانینت و سکون، پھر انبساط کی لہر دوڑ گئی۔ شاہ جی نے رخصت چاہی، دونوں بزرگ کشادہ پیشانی سے بغل گیر ہوئے اور شاہ جی واپس ہوئے۔ واپسی پر شاہ جی کے ساتھ تانگے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا شاہ جی، اصل راز کا مجھے اب پتہ چلا، مگر واقعی مجلس احرار سے بڑی چوک ہو گئی کہ مولانا جیسے مشہور عالم شخص کو قادیان میں نہ بلایا۔ اب میرے سوال پر شاہ جی نے فرمایا، امین یہ بات نہ تھی کہ ہم مولانا کو بھول گئے تھے، وہ کانفرنس محض تبلیغی کانفرنس نہ تھی، وہ ایک سخت امتحان، کٹھن گھاٹی اور زندگی و موت کا مرحلہ تھا۔ قید و بند کی مصیبتیں تھی، لاٹھی چارج، زد و کوب کا امکان تھا، گولی چلنے کا خطرہ تھا۔ قادیان میں کانفرنس تو دشمن کی قلعوں پر نہتوں کے عملے کے مترادف تھا۔ وہاں میں نے صرف انہی ذات کو دعوت دی تھی جو ان مراحل میں ہمارے آزمائے ہوئے تھے۔ مولانا عمر رسیدہ بھی تھے اور ان مراحل سے گزرے بھی نہ تھے۔ امین کے متعلق کوئی تجربہ نہیں تھا کہ کسی کڑی آزمائش سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ بے شک مولانا کی قابل قدر خدمات اور مناظرانہ صلاحیتوں کا ہمیں اعتراف ہے، مگر ہمارا راستہ خطرناک راستہ تھا۔ خدا نہ کرے اگر مولانا اس پر پورے نہ اتر سکتے تو یہ نہ صرف ہماری بلکہ تمام اہل حق کے لیے ندامت کا سبب بنتا۔ اس لیے احتیاط اسی میں دیکھی کہ مولانا کو ایسے موقع پہ تکلیف نہ دی جائے، مگر ایسی بات میں نے منہ پر تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ بزرگ ہیں، عالم دین ہے، بہرحال ہمیں ان کا ادب ملحوظ ہے، اس لیے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لیا۔ تقسیم سے قبل لاہور دہلی دروازے کے باہر جمعیت علماء ہند کی عظیم الشان کانفرنس شروع تھی۔ تمام انتظامی امور احراری رضاکاروں کے سپرد تھے۔ حضرت شاہ جی بھی تشریف فرما تھے۔ جب حضرت مدنی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت مدنی نے تقریر کے آغاز میں مخالفین یکدم مخالفانہ نعرے لگاتے ہوئے اٹھے اور گروہ در گروہ اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے۔ شاہ جی نے نقشہ دیکھا تو فوراً بپر کر کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ حضرت مدنی کی حفاظت میں کبھی دائیں کبھی بائیں کھڑے ہو کر مخالفین کی حرکات کا اندازہ کرتے رہے اور پکار کر انہیں شرارت سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر فسادی تھے کہ جیسے فیصلہ کر کے آئے ہوں کہ کسی کی نہیں سنیں گے اور اپنا کام کر کے جائیں گے۔ جب شاہ جی نے یہ دیکھا کہ شرارت پسند حضرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو بڑھ کر حضرت کے آگے سینہ سپر ہوئے اور مائک پر نہایت پرجوش انداز میں فرمایا، احرار کے جانباز رضاکاروں، میں جان گیا ہوں کہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں نے تمہیں آج کے دن کے لیے جمع کیا تھا، لیکن شیخ پرانچ نہ آنے پائے۔ احراری جانباز پہلے ہی اشارے کے منتظر تھے۔ شاہ جی کا حکم پاتے ہی رضاکاروں نے دلیری کے وہ جوہر دکھائے کہ 10 منٹ میں شرپسند عناصر سے پنڈال خالی ہو گیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے تقریر فرمائی اور کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ تقسیم سے قبل مولانا شبیر احمد عثمانی نے باقاعدہ مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا تو شاہ جی نے فرمایا، سنو، کوئی دل میں خیال نہ کرے کہ حضرت نے تمام ساتھی علماء کو کسی خاص بنا پر چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ حضرت کا یہ دیانتداری کا فیصلہ ہے۔ اب ان کی راہ صحیح ہے یا دوسرے علماء کرام کی یہ الگ بحث ہے، مگر جو شخص حضرت پر بددیانتی کا الزام لگائے گا، انہیں برا کہے گا، میں اس کے منہ میں خاک جھونک دوں گا۔ بہاولپور میں مقیم تھے مولوی جمیل الدین صاحب، انسپکٹر مدارس عربیہ، تشریف لائے اور بتایا کہ ان کے استاد محترم قاری عبدالرحمان صاحب پانی پتی مرحوم بہاولپور میں رہائش پذیر ہیں اور شاہ جی سے ملنے کے خواہش مند، لیکن صاحب فراش ہونے کے باعث قیامگاہ تک نہیں آ سکتے۔ شاہ جی کے پاس وقت بہت تھوڑا تھا، تاہم تیار ہوئے اور کوچے گل حسن میں قاری صاحب کی فرودگاہ پر تشریف لے گئے۔ حضرت قاری صاحب مرحوم بہت کمزور تھے۔ شاہ جی کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ کافی دیر تک بھولی بسری باتیں یاد دلاتے رہے، شاہ جی پر دعاؤں کے گجرے نچھاور کرتے رہے۔ جب شاہ جی نے اجازت طلب کی تو قاری صاحب مرحوم نے 5 روپے کا نوٹ سرہانے سے نکال کر شاہ جی کی خدمت میں ہدیۃً پیش کیا۔ شاہ جی نے معذرت کی اور فرمایا کہ آپ جیسے بزرگوں کی خدمت تو مجھے کرنی چاہیے، آپ کیوں تکلیف فرمائیں، لیکن قاری صاحب مصر رہے اور اپنی بات منوا کے چھوڑی۔ ایک ساتھی نے جھٹ اپنی جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور پورے ادب احترام کے ساتھ حضرت قاری صاحب کی خدمت میں پیش کیا، جو انہوں نے قبول کیا۔ شاہ جی کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار پیدا ہوئے اور باہر آ کر فرمایا، تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں، فالج کے پہلے حملے کے بعد جب شاہ جی کی طبیعت کچھ سنبھلی، میں ملتان خدمت میں حاضر ہوا تو چارپائی سے اتر کر فرش پر آ بیٹھے، اشعار سنتے رہے، سناتے رہے، باتوں سے باتیں نکلتی رہی، قرآن و حدیث، تاریخ، ادب، لطائف، ظرائف، غرض محفل خوب جمی تھی۔ اتنے میں ڈاکی آیا اور ڈاک دے گیا۔ شاہ جی نے اپنے فرزند مولانا عطاء الحسن بخاری سے کا بیٹا پڑھ کر سناؤ۔ بھائی عطاء الحسن نے جب ایک خط
کے اس فکرے کو ختم کیا کہ آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ یہ رقم کیسی ہے، یہ روپیہ زکوٰۃ کا ہے، جس جگہ مناسب ہو دے دیں۔ یہ فکرہ سن کر شاہ جی نے بے ساختہ کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ میں چونکا کہ یہ زکوٰۃ کے روپے پر الحمدللہ کیسی؟ جب ڈاک سن کر فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا شاہ جی یہ زکوٰۃ کے روپے پر الحمدللہ سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کچھ دن ہوئے میرے نام 100 روپے کا منی آرڈر آیا جس میں تفصیل نہ تھی یہ روپے جماعت کے لیے ہے یا میری ذات۔ پھر کچھ دوست مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے صدقات و زکوٰۃ بھی بھیجتے ہیں، میں وہ روپے انہی حدود شرعی میں تقسیم کرتا ہوں، مگر ان صاحب نے کچھ بھی نہ لکھا۔ روز پوچھا تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ تھی۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر صدری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ روپیہ میرے پاس محفوظ ہے اس لیے الحمدللہ کہا۔ میرا ذہن فوراً اس طرف کیا کہ ساری عمر انگریز کی مشینری کانگریس اور سکھوں سے روپیہ لینے کا الزام شاہ جی پر لگاتی رہی، کوئی ان سے پوچھے کہ اس روپے کا کسے علم تھا جس کی شاہ جی نے اتنی تحقیق اور فکر کی ہو۔ 1942 یا 44 میں مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنر مسٹر مسعود کی خواہش پر مولانا مجاہد الحسینی نے ایک اجتماع میں ٹیپ ریکارڈ لگایا کہ امیر شریعت کی تقریر ریکارڈ کی جا سکے۔ اس جلسے کی صدارت بھی ڈپٹی کمشنر کر رہے تھے اور ٹیپ ریکارڈ بھی انہی کا تھا۔ ان دنوں مسٹر مسعود شاید واحد آدمی تھے جن کے پاس یہ آلہ تھا۔ مسٹر مسعود باوجود سرکاری گزیٹڈ آفیسر ہونے کے ہمیشہ درپوش رہے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ امیر شریعت نے ان سے ہمیشہ محبت کی۔ تقریر کے دوسرے دن انہوں نے امیر شریعت کو چائے پر بلایا، دوسرے کمرے میں تقریر کا ریکارڈ لگایا۔ امیر شریعت نے اپنی آواز پہچان لی اور بڑے حیران ہوئے۔ جب انہیں اس ایجاد کا علم ہوا تو اسے بڑا پسند کیا۔ اس پر گھر میں آ کر کہا آج میں نے اپنی تقریر سنی ہے، بہت اچھا بول لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر استغفر اللہ پڑھا اور رونے لگ گئے۔ شاہ صاحب 18 سال کے پیٹے میں تھے۔ محمد عمر عاصم نامی کویت کا ایک شخص جو سلطان عبدالحمید والی ترکی کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے پر مامور تھا، سلطان سے اس قدر ناراضگی ہوئی کہ ترکی چھوڑ کر ہندوستان کی سیاحت کے لیے نکل آیا۔ سیر و تفریح کے دوران جب وہ پٹنہ آیا تو یہاں کی آب و ہوا نے اسے متاثر کیا، ایک مدت تک یہیں رہا۔ حضرت نے اس کے گلے میں رس اور آواز میں سوز عنایت کیا تھا۔ جب وہ کبھی موج میں قرآن کریم پڑھتا تو غیر مسلم بھی مسجد کے گرد جمع ہوتے۔ شاہ جی کو اخذ فن میں بڑی مہارت تھی، اکثر محمد عمر عاصم کے لہجے میں قرآن کریم پڑھتے۔ ایک دن شاہ جی اس کی نقل کر رہے تھے کہ ان کی نگاہ میں آ گئے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور شاہ جی کو فن قرات سکھانے کے لیے اپنے تلمذ میں لے لیا۔ نتیجتاً شاہ جی قرات قرآن میں یکتا ہو گئے۔ قاری محمد عمر عاصم کچھ عرصے بعد کویت لوٹ گئے۔ ایک زمانے میں امرتسر کے مولوی عبداللہ کویت گئے تو قاری صاحب نے ان سے ملاقات ہوئی۔ قاری صاحب نے ان سے پوچھا ایک نوجوان عطا اللہ بخاری مجھ سے قرآن پڑھتا تھا، اس سے واقف ہو؟ مولوی صاحب نے قاری عمر عاصم کو بتایا کہ وہ عطا اللہ شاہ اب ملک گیر شہرت کا مالک ہے، پورا ہندوستان اس کا شیدائی ہے۔ قاری عمر عاصم یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ قرآن کریم کا اعجاز تھا کہ حضرت امیر شریعت ماحول پر چھا جاتے تھے اور مومن و کافر دوست دشمن اپنے پرائے سب کے سب اعتراف حق سے گردنیں جھکا لیتے۔ آپ قرآن کریم کے ترجمے کے لیے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو اولیت دیتے، اسی کو بیان کرتے، اسی کو تلقین کرتے اور اس ترجمہ کی خوبی بیان کرتے۔ حضرت امیر شریعت کی روح اور وجدان قرآن کریم رچ بس گیا تھا۔ بعض آیت کا ترجمہ تو ایسا کرتے جو مکتوب و منقول نہ ہوتا مگر ماحول واقعات طبقات کی مناسب سے ایسا فٹ بیٹھتا کہ علماء بھی اش کر اٹھتے اور داد و تحسین میں بے اختیار ہوتے۔ ایک مجلس میں جو علماء سے کچا کچ بری تھی، حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی نور اللہ مرکزہ بھی تشریف فرماتے۔ گفتگو کے دوران اچانک حضرت شاہ صاحب نے علماء سے پوچھا آپ لوگ ذی علم ہے، درس و تدریس آپ کا شغل ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تمام علماء نے وہی جو مکتوب مروج جو ترجمہ ہے اسی کا اشارہ کیا، لیکن حضرت امیر شریعت نے فرمایا میرے نزدیک یہاں ماں نافیہ ہے اور ترجمہ یوں ہوگا نہیں پکار کافروں کی مگر بھونگ۔ حضرت لاہوری خسرو نے سن کر خوب داد دی۔ شاہ جی کے صاحبزادے مولانا عطاء الحسن لکھتے ہیں 1956 کی بات ہے کہ خیر المدارس کے سالانہ جلسے تقسیم اسناد پر ملک بھر سے آئے علماء حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، حضرت مولانا یوسف بنوری، حضرت مولانا عبداللہ رائے پوری اور دیگر اکابر علماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب کی مایت میں حضرت امیر شریعت کی عیادت کے لیے ان کے دولت کدے پر تشریف لائے۔ راکم الحروف بھی موجود تھا۔
آزاد ان کی خدمت پہ معمور تھا، چائے لایا اور ماں حضر بھی چائے نوشی اور بیمار پرسی کے بعد واپسی کے لیے نژاد نے اجازت چاہی تو فرمایا کہ کیسے کہوں کہ رحمت میرے گھر سے چلی جائے، آپ کا یوں تشریف لانا مجھ ناکارہ پر اللہ کا کرم ہے، اور جی تو چاہتا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور میں رحمتوں کی بارش میں لطف و کیف سرمدی پاتا رہوں۔ حضرت امیر شریعت کی تلاوت قرآن و بیان و بتیان قرآن کی تعریف مرشد احرار حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرکزہ نے رکھا۔ اجی ہمارے حضرت شاہ صاحب جیسا کون ہوگا، ایسے جذبہ اور عمل والا شخص تو ہم نے دیکھا ہی کم ہے۔ آپ آیت من آیات اللہ مسلمانوں سے ہوا اور جو کچھ اب ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا میں کہہ دیتا ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں نبوت نہیں ہم چلنے دیں گے۔ بہت ڈیوٹی ہمارا محمد کلی کی لگائی ہوئی، جیسے بتا رہے تھے ٹریفک کی ڈیوٹی ہے، ہم ڈیوٹی پہ ہیں اور میرے ذمہ دو ڈیوٹیاں، ایک تو مجھے لوگ اس نسل سے کہتے ہیں عمل میرا ہو یا نہ ہو لیکن مجھے اپنے خون پر اعتماد، ہاں یہ مجھے یقین ہے کہ میں ہوں بنی ہاشم، اس میں مجھے اپنے علم پر مجھے یقین نہیں، تقویٰ پائی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے نسل پر یقین ہے۔ جو تو ہو زمیندارو سکھ بوٹا ہوئے ککر کا شریک ہو جائے چاہے زمیندار آگر بوٹے میرے کو تو چالی دے گھن وہ میرے دادو نے لایا بوٹا ہی نہیں بڑھنے نسلن بعد نسلن اور خوشحالی اٹھاوی کے الٹتے ہیں، بس زیادہ نہیں، بڑی بڑی عمرہ ہوئی ہیں وڈیریاں دیا 1400 سال 11 حافظ چپر کے اندر وہ بھی الحمدللہ 4 پتر 4 حافظ، داماد ملیا وہ بھی حافظ، بھیڑا جیں گا وہ بھی حافظ، مرلی اللہ 80-90 سال جی وہ بھی حافظ، چکا بھجا میں بھی ہاں وہ فالج نے حادثہ تباہ کر دیتا ہے کہ یہ سارا نہیں تو کوئی نہ کوئی چاہیے بھی یاد ہے، یہ ساری وراثت قرآن آیا ہے، دین ساری وراثت آیا ہے، سارے بڑے رہے سارا کوئی احرار میں چند نوجوان آئے اور انہوں نے قرآن اور دیگر کتابوں کی موازنے کی گفتگو کی تو آپ نے فرمایا میاں تم قرآن کریم کو الہامی کتاب مان کر نہ پڑھو، عربی ادب عالیہ کی کتاب سمجھ کر ہی پڑھ لو تو تمہاری روح پاک ہو جائے۔ حضرت امیر شریعت کا یہ قول مشہور ہے، بابو لوگوں قرآن کریم ہماری طرح نہیں سے اقبال کی طرف پڑھ لو، دیکھو اقبال نے قرآن ڈوب کر پڑھا تو تہذیب فرنگا پر ہلا اللہ بول دیا۔ فرمایا یہ فیصلہ تو آپ کیجئے، میری کیا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ میں نے لاکھوں ہندوستانیوں کے ذہن سے انگریز کو نکال پھینکا ہے، میں نے کلکتہ سے خیبر اور سری نگر سے راجکماری تک دوڑ لگائی ہے، وہاں پہنچا ہوں جہاں دھرتی پانی نہیں دیتی۔ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ غیر ملکی طاقت سے گلو خلاصی حاصل ہو، اس ملک سے انگریز نکلے کیا نکالے جائیں، تب دیکھا جائے گا کہ آزادی کے خطوط کیا ہوں گے۔ آپ تو نکاح سے پہلے چوہارے بانٹنا چاہتے ہیں، پھر میں کوئی دستوری نہیں سپاہی ہوں، تمام عمر انگریز سے لڑتا رہا اور لڑتا رہوں گا، اگر اس مہم میں سور بھی میری مدد کرے تو ان کا منہ چوموں گا، میں تو ان چونٹیوں کو شکر کھلانے کے لیے تیار ہوں جو صاحب بہادر کو کاٹ کھائیں، خدا کی قسم میرا ایک ہی دشمن ہے انگریز، اس ظالم نے نہ صرف مسلمان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی بلکہ ہمیں غلام رکھا، مسلمانوں میں جعلی نبی پیدا کیے، پھر اس خود کاشتہ پودے کی آبیاری کی اور اس کو چہیتے بچے کی طرح پال رہا ہے۔ یہ 1930 کا واخر ہے، شاہ جی جیل میں ہیں، ایک اعلیٰ انگریز معائنے کے لیے آیا اور امیر شریعت سے مخاطب ہوا، کہیے کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، بے نیازانہ جواب ہوا۔ کوئی سوال؟ بااختیار حاکم دوبارہ پوچھتا ہے۔ میں صرف اللہ سے سوال کرتا ہوں، نہیں میرا مطلب ہے کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ شاہ جی سر اٹھا کر پورے وقار اور متانت سے جواب دیتے ہیں، جی ہاں، آپ میرا ملک چھوڑ کر تشریف لائیے، لے جائیے، یہی سب سے بڑی خدمت ہے۔ حاکم خاموش ہو کر آگے بڑھ گیا۔ ایک محفل میں شاہ جی نے فرمایا، میری دوستی اور دشمنی صرف ایک ہی دفعہ ہوتی ہے کہ میں نے آج تک نہ کسی کے متعلق برا سوچا نہ برا کیا، ہاں انگریز اور مرزائی کے متعلق
متعلق جہاں تک بس چلا برا سوچا کیا۔ اس پر مولانا یاسین نے کہا یہ تو پھر ضد ہے۔ امیر شریعت نے فرمایا جاہل یہ ضد نہیں ایمان ہے۔ حدیث میں کیا پڑھا ہے کہ مومن کو 2 مرتبہ ایک کی سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا۔ ایک دفعہ شاہ جی نے ڈمڈم جیل کا قصہ سنایا کہ انگریز کے خلاف تحریک میں ڈمڈم جیل میں بہت سے قومی رضاکار تھے اور حضرت مدنی بھی وغیرہ میں کٹے نہ تھے۔ حضرت مدنی مجھ سے الگ تھے۔ ایک روز میں نے اڑتی خبر سنی کہ انسپکٹر جیل خانہ جات آیا ہے، اس کا نام سمن تھا، اور جن رضاکاروں کے سر پر گاندھی ٹوپی دیکھتا ہے اسے خود اتار کر پاؤں میں مسلتا ہے۔ شاہ جی فرمانے لگے کہ اس خبر سے میرے بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا اچھا اگر میری طرف آیا تو اس کی خیر نہیں، اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا اگر شرافت سے پیش آیا تو ٹھیک، اگر ٹوپی پر ہاتھ بڑھایا تو میں اسے گرا کر شیرک ایسی کاٹوں گا کہ بچ نہ سکے۔ شاہ جی نے فرمایا آخر وہ وقت آ گیا، میں احاطہ میں ٹہل رہا تھا کہ احاطہ کا دروازہ کھلا۔ انسپکٹر جیل خانہ جات داروغہ جیل جو ہندو تھا چند جیل وارڈن بھی دیکھے کہ میری طرف آ رہے۔ اس انگریز نے آتے ہی کہا یہ ٹوپی اتار دو۔ میں نے بے باکی سے جواب دیا نہیں اتاروں گا۔ وہ غصے میں آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میری ٹوپی اتارے۔ میں نے پہلے ہی پینترا جمایا ہوا تھا، فوراً دایاں ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر ڈال کر ایسا جھٹکا دیا کہ اس کے حواس خطا ہو گئے اور یک دم نرمی اختیار کر لی۔ ادھر داروغہ جیل نے بیچ بچاؤ کرایا۔ شاہ جی فرمانے لگے اگر وہ بھی باز نہ آیا تو میرا پکا ارادہ یہی تھا کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کی شیرک دانتوں سے کاٹ دوں گا، مگر وہ میرے تیور پہچان کر یک دم نرمی اختیار کر گیا اور کہنے لگا آپ کو اس ٹوپی کا احترام کیوں ہے؟ یہ تو گاندھی کی ہے جو ایک ہندو ہے۔ شاہ جی نے کہا یہ غلط ہے، یہ اجمل کیپ ہے اور اسے عامد کیپ کہتے ہیں۔ امروہہ، مراد آباد اور یوپی کے بہت مقامات میں اس کو اکثر مسلمان شرفا پہنتے ہیں۔ اس نے کہا بہرحال یہ آپ ٹوپی میرے کہنے پر اتار دیں، میں نے جیل میں سب کی ٹوپیاں اتروا دی ہیں۔ شاہ جی فرمانے لگے میں نے کہا مگر یہ ٹوپی تمہارے کہنے سے نہیں اتاروں گا، جب تک تن پر گردن موجود ہے ٹوپی سر سے نہیں اترے گی۔ اس نے کہا اگر میرے کہنے پر نہیں اتاریں گے تو کس کا حکم مانیں گے؟ میں نے کہا ہاں، حکم دینے والا اس جیل میں ایک ہی شخص ہے اور وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہے، اگر وہ حکم دیں گے تو ٹوپی اتار دوں گا۔ شاہ جی فرماتے ہیں حضرت شیخ کو تمام کیفیت کا پتہ لگ چکا تھا۔ حضرت نے سر سے پگڑی اتار کر اس کے شملے کو پاڑ کر جلدی 2-4 ٹانکے بھرے۔ ادھر سے انگریز پہنچا اور حضرت نے ٹوپی بنا کر سر ایک دست پہ رکھی۔ اس انگریز نے جب حضرت سے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا میں نے ہمیشہ پگڑی ہی باندھی ہے، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ تم جیل میں ٹوپیاں اتارنے کی مہم پہ آئے ہو تو پگڑی سے کپڑا کاٹ کر ٹوپی بنا کر سر پر رکھ لی۔ یہ ٹوپی بے شک اسلام کا نشان نہیں لیکن جب تم اسے دیکھ کر چھڑتے ہو اور جیل کے رضاکاروں سے تمہاری زیادتی کا علم ہوا تو میں نے تمہیں چھڑانا اور رضاکاروں کے ساتھ ہمدردی و ہمدردی کرنا ضروری سمجھا۔ اب یہ ٹوپی نہیں اترے گی، نہ کسی کو اتارنے کے لیے کہوں گا۔ بالآخر وہ انگریز ناکام و نامراد بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ بھائی عطا المومن بخاری نے یہ واقعہ سنایا کہ شاہ جی نے فرمایا متحدہ ہندوستان میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، اپنا سامان گاڑی کے ایک ڈبے میں رکھ کر کسی ضرورت کے لیے پلیٹ فارم پہ آیا تو دیکھا ایک چھوٹے سے ڈبے میں صرف 2 انگریز نوجوان دروازے میں کھڑے ہیں۔ جو مسافر اس ڈبے پر سوار ہونے لگتا ہے وہ اسے دھکے دے کر ٹھوکریں مار کے بھگاتے ہیں، کہتے ہیں کسی اور ڈبے میں جاؤ۔ یہ صورت دیکھ کر مجھے بہت پیش آیا کہ ہندوستانیوں کو اس قدر ذلیل سمجھتے ہیں۔ اگرچہ میرا سامان دوسرے ڈبے میں تھا مگر میں نے سوچ لیا کہ ان کو فرعونیت کا مزہ چکانا چاہیے۔ گاڑی نے وصل دی اور بعض مسافر ابھی جگہ نہ ملنے کے باعث پریشانی میں بھاگ دوڑ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے 2-3 مسافروں کو جب گاڑی نے حرکت کی اس ڈبے میں دھکیل دیا اور خود بھی چھلانگ لگا کر داخل ہوا۔ قبل اس کے کہ وہ گورے کوئی حرکت کرتے تو میں نے دونوں کے منہ پر زناٹے کے 2 تھپڑ رسید کیے اور ایک کو اٹھا کر ایک کونے میں پھینک کر 2 اور جڑ دی۔ دوسرا خود بخود ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ پھر دونوں ایسے دبکے جیسے ڈبے میں موجود ہی نہیں۔ اگلے اسٹیشن پر کچھ لوگ اس ڈبے میں سوار ہوئے تو میں ادھر کر اپنے سامان کے پاس گیا اور پورے سفر میں دھیان رکھا مگر وہ گورے اب سکون سے سفر کر رہے تھے۔ شاہ جی خیر الدین کی مسجد میں جمعہ پڑھنے یا پڑھانے جاتے، جب وہ دروازے پر پہنچتے تو خان بہادر دروازے پر کھڑے ہوتے اور جھک کر سلام کرتے۔ شاہ صاحب سلام کا جواب کبھی نہ دیا، چپ چاپ اندر چلے جاتے۔ شاہ صاحب کا انداز تھا کہ قاتلوں کو بھی بخش دیتے تھے۔ ان جیسے فدر گزر کے عادی اور ہنستے بولتے شخص کا رویہ دوستنے کے لیے معمہ تھا۔ خان بہادر نے اس روش کے باوجود سلام ترک نہ کیا۔ شاہ جی نے بھی قبول کرنے کے لیے کبھی ہاتھ نہ ہلایا نہ زبان ہلائی۔ ایک دن نیاز مندوں میں سے ایک نے سوال کیا شاہ جی خان بہادر صاحب آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، کبھی گھر میں ہوں تو پوچھنا، بات آئی گئی ہوگی۔ کچھ دن بعد گھر میں تنہا تشریف فرماتے کسی نے خان بہادر کا
ذکر چھیڑا. فرمایا کوئی بات نہیں، میں اس شخص کا دوست ہی نہیں ہو سکتا جسے انگریز دوست رکھتا ہو یا جو انگریز کو دوست سمجھتا ہو. اصرار پر واقعہ بیان کیا کہ امرتسر کے مارشل لا میں نیشنل بینک کے فرنگی مینیجر کو مشتعل ہجوم میں سے کسی شخص نے چھت سے گرا کر ہلاک کر دیا. پولیس نے بہت تلاش کیا، مجرم کا سراغ نہ ملا. مقتول کی بیوی نے ملزموں کو پکڑ کر کیفر کردار پہنچانے کا مطالبہ کیا. حکومت نے انعامی اشتہار نکالا کہ جو شخص ملزم کا پتہ دے گا اس کو اتنے ہزار انعام ملیں گے. ڈپٹی کمشنر نے نجی طور پر بعض معززین سے یہ بھی کہا کہ ان کی وفاداری کا امتحان ہے، اگر انہوں نے مجرم کو پکڑوانے میں مدد کی تو موجودہ انعام کے علاوہ خطاب بھی دیا جائے اور آنریری مجسٹری بھی. مجرم نہ ملا. ان خان بہادر صاحب نے جو اس وقت خان بہادر نہ تھے، محض علاقائی تانے دار کے معاون تھے، اپنے محلے کے غریب الحال بیوہ کے پاس گئے جس کا ایک ہی بچہ تھا. اس سے کہا تم اپنے بچے سے کہو کہ وہ پولیس میں بیان دے کہ میں نے بینک مینیجر کو کوٹے سے گرایا ہے. تم سے الفاً وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بچے کو 2 ماہ کے اندر رہا کراؤں گا، ورنہ حکومت سختی پر تولی ہے. تمہارے بچے کا نام لیا جا رہا ہے، پولیس نے پکڑ لیا تو رہائی ناممکن ہوگی. وہ جھوٹے گواہ ڈال کر بھی پھانسی لٹکا دیں گے. بڑھیا جانسے میں آ گئی. نوجوان بھی پڑھا لکھا بیمار لاغر تھا، فریب میں پھنس گیا. خان بہادر نے قرآن مجید پر حلف اٹھایا کہ 2 ماہ تک ضرور ہی رہا کراؤں گا. اس نوجوان نے خان بہادر کی مخبری پر اپنے کو پولیس کے حوالے کیا. پھر جیسا کہ اسے کہا گیا اس نے اعتراف کیا. مقدمہ چلا. چٹ منگنی پٹ بہا موت کی سزا جو اسے آخرکار تخت دار پر لے گئی. بڑھیا نے خان بہادر کا دامن پکڑا. خان بہادر اسنا اس مقدمہ سے لے کر سزائے موت تک یہی کہتا رہا کہ فکر نہ کرو، تمہارا بیٹا رہا ہو جائے گا، یہ صرف قانون کی کارروائی ہے. گورنر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، شور نہ کرو، وہ رہا ہو جائے گا، ضرور گھر آئے گا، میں خود لے کر آؤں گا. آخر ایک دن پھانسی پر بچہ چڑھ گیا. خان بہادر پھانسی تک یہی تسلیاں دیتے رہے کہ فکر نہ کرو. بڑھیا نے بیٹے کی لاش دیکھی تو سر پیٹ لیا. چلا اٹھی، ہاکار مچ گئی. تب افشائے راز سے بھی کچھ نہ بنتا. خان بہادر صاحب انعام و خطاب پا گئے، مجسٹری مل گئی، جائیداد آت آ گئی. غیر سرکاری دوائر میں ان کا طوطی بولنے لگا، لیکن اس بڑھیا کا بیٹا واپس نہ آیا. البتہ ایک دن ماں خود اس کے پاس پہنچ گئی. قدرت کا غائبانہ ہاتھ کام کرتا رہا. مکافات نے بہت دنوں کا چکر کاٹا. خان بہادر کا ایک نوجوان بیٹا اوباش لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوا. آنریری مجسٹریٹ کو ڈپٹی کمشنر کی ناراضی نے ہضم کیا. کارخانے کو آگ لگ گئی. خود کی ٹانگ ٹوٹی اور تصویر عبرت ہو کر موت کی گود میں گیا. شاہجی نے کہا جب یہ شخص میرے سامنے آتا تو اس کی ضمیر میں سی کانٹے کی چبھن ہوتی ہے، خدا کا خوف نہیں. میرے سامنے اس بچے کی تصویر آتی ہے جیسے وہ اس کی گردن مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہو اور میں منہ پیر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی جھریوں میں اس کی ماں کے آنسوؤں کی تہہ جمی ہوئی نظر آتی ہیں اور وہ بال کولے چلا رہی ہے. یہ واقعہ سنا کر شاہجی کانپنے لگے. اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، جب انگریزوں کے لیے غریبوں کے بچے کٹوانے والے ہمیں غدار کہتے ہیں تو فطرت بھی سرکوبی کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی ہے.